بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ سن 1950 کی دہائی میں جب ہندوستان میں عورتوں کے لیے کشتی لڑنا اپنے آپ میں ایک غیر معمولی بات تھی، تب ایک 32 سالہ خاتون پہلوان دنیا کے سامنے آئی جس نے مرد پہلوانوں کو ایک دلچسپ چیلنج دیا اور کہا جو مرد دنگل میں مجھے ہرا دے گا وہ مجھ سے شادی کر سکتا ہے۔ اس چیلنج کے تحت وہ 2 مرد پہلوان چیمپئنز کو پہلے ہی شکست دے چکی تھی اور اپنا تیسرا دنگل وہ بڑودہ میں لڑنے جا رہی تھی۔ یہ دنگل اس لحاظ سے بھی منفرد تھا کہ انڈیا میں پہلی بار کوئی خاتون مرد پہلوانوں سے کشتیاں لڑ رہی تھی، کیونکہ 1954 میں زیادہ تر لوگ نہایت قدامت پسند تھے، اس لیے وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ کبھی ایسی کشتی بھی ہو سکتی ہے جس میں ایک خاتون مرد کے ساتھ دنگل کرے۔ اس خاتون پہلوان کے دورے نے شہر میں ایک سنسنی سی پیدا کر دی تھی۔ شہر میں ان کی آمد کا اعلان ٹانگے اور لاریوں پر بینرز اور پوسٹر لگا کر کیا گیا تھا، جیسے کہ فلموں کی تشہیر کے لیے کیا جاتا تھا۔ بڑودہ کے رہنے والے انعام یافتہ کھلاڑی 80 سالہ سدھیر پرب، جو کہ اس وقت اسکول میں پڑھتے تھے، بتاتے ہیں کہ انہیں یاد ہے کہ یہ دنگل لوگوں کے لیے کافی پرکشش تھا۔ کسی نے اس طرح کی کشتی کے بارے میں پہلے سنا ہی نہیں تھا۔ کشتی دیکھنے کے لیے بیٹھنے کا انتظام قدیم یونانی لڑائیوں کی طرز پر کیا گیا تھا، لیکن اس خاتون پہلوان کو شائقین کے تجسس کو ختم کرنے میں محض چند سیکنڈ ہی لگے تھے، اور یہ مقابلہ محض 1 منٹ اور 34 سیکنڈ تک چلا تھا، اور اس کے ساتھ ہی خاتون پہلوان نے مخالف مرد پہلوان کو چت کر دیا اور ریفری نے پہلوان کو شادی کی حد سے باہر قرار دے دیا تھا۔ خاتون پہلوان نے اپنے چیلنج کے دنوں میں ہی دعویٰ کیا تھا کہ وہ اب تک اپنے تمام 320 مقابلے جیت چکی ہیں۔ ان کی شہرت اس وقت کی تحریروں میں صاف نظر آتی ہے، بلکہ کئی افسانہ نگار بھی جب اپنے کرداروں کی طاقت کی بات کرتے تھے تو انہیں تشبیہ کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ ہم بات کر رہے ہیں ہندوستان کی پہلی خاتون پیشہ ور پہلوان کے طور پر شہرت پانے والی حمیدہ بانو کی، جنہوں نے اپنی دلیری سے ملک کے روایتی افسانوں کو الٹ دیا تھا، جن کے مطابق کشتی کو خصوصی طور پر مردوں کا کھیل سمجھا جاتا تھا۔ وہ خاتون پہلوان عام لوگوں میں اس قدر دلچسپی کا باعث بن چکی تھی کہ ان کا وزن، قد اور خوراک تک خبروں کا موضوع بن گئے، لیکن ان مشہور دنگلوں کے فوراً بعد حمیدہ بانو کشتی کے منظر سے غائب ہو گئیں، اور اس کے بعد ریکارڈز میں ان کا نام صرف تاریخ کی حیثیت سے نظر آتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حمیدہ بانو نے کبھی شادی کی تھی؟ کہا جاتا ہے کہ حمیدہ بانو کے والدین ان کے مردوں کا کھیل کھیلنے یعنی کشتی لڑنے کے خلاف تھے۔ اسی دوران سلام پہلوان ان کے شہر کے دورے پر گئے، جس نے انہیں باہر نکلنے کا موقع فراہم کیا۔ وہ ان کی مدد چاہتی تھیں، اور تبھی حمیدہ بانو نے سلام پہلوان سے شادی کی تھی، جو کہ کشتی میں ان کے استاد بھی تھے، لیکن اس شادی کا انجام خوشائند نہیں ہو سکا تھا، اگرچہ تاریخ میں اس بارے میں متضاد آراء موجود ہیں۔ اگر آپ کو زینب نامہ کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔